السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بہت اہم سوال جو لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور بہت اہم سوال ہے وہ یہ کہ شریعت اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عورتوں کی گواہی مرد کے مقابلے میں نصف ہے، یعنی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ تو قرآن نے اس طرح کا حکم کیوں دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہمیں کس کو دینا ہے۔ تو 2 طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، بعض وہ جو خدا کے منکر ہیں یعنی ملحد ہیں۔ تو جو خدا کا منکر ہے وہ ہمارا مخاطب نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی نصف کیوں ہے، اس سے ہمارا جھگڑا خدا کے وجود کے بارے میں ہے۔ تو پہلے ہم اس سے اس سوال کا جواب دے دیں، باقی جزئیات کی تفصیلات اور حل بعد میں کر لیں گے۔ تو رہ گئے وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں۔ اب جو خدا کو مانتے ہیں وہ یہود بھی ہیں، وہ نصارہ بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں۔ جہاں تک یہود کی بات ہے تو مولانا عبدالماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ یہود کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی معاملے میں بھی عورت کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھتے۔ اور جہاں تک نصارہ کی بات ہے تو انجیل ہمیں بتاتی ہے، قرنتھیون چیپٹر 11 کی کئی ساری آیات اور ورسز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد عورت کا سربراہ اور سرپرست ہے۔ ان آیات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، مرد عورت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ ان آیات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکومیت کی علامت لگائے رکھے، یعنی وہ اپنے سر پر اس بات کی علامت لگائے کہ وہ محکوم اور مرد کی تابع ہے۔ اسی طرح پولس یعنی سینٹ پال اپنے خط میں لکھتا ہے، میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت مرد پر حکم چلائے، بلکہ اسے چاہیے وہ خاموش رہے اور کامل تابع داری کا ثبوت دے۔ تو ان آیات کو اور یہود کے قانون کو نقل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ بھی ہمارے مخاطبین نہیں ہیں، کیونکہ انہیں چاہیے پہلے وہ اپنا مسئلہ حل کر لیں پھر اسلام پر اعتراض کرنے لگیں۔ اب رہ گئے مسلمان جو خدا کو مانتے ہیں۔ اب مسلمان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو سوال اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اعتراض ہوتا ہے، سمجھنا مقصد نہیں ہوتا، تو حقیقتاً وہ بھی ہمارے مخاطبین نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمارے مخاطبین ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جنہیں حقیقتاً اس مسئلے پر شبہ پیش آ گیا ہے، اس مسئلے کے سمجھنے میں الجھن پیش آ گئی ہے، ہم ان کو اس سوال کا جواب دیں گے۔ تو جب ہم اپنا مخاطب طے کر چکے تو اب ہم بات کو آگے لے جاتے ہیں۔ مسئلہ شہادت گواہی کا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ شریعت کے اندر شہادت کی حیثیت، شہادت کا رتبہ کیا ہے۔ تو شہادت ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت کیسے ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ شہادت کا ذکر کرتے ہیں وہاں الفاظ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی کو قائم کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں نماز کا ذکر کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ جو لفظ اللہ تعالیٰ نماز جیسی اہم عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی اقیمو، وہی لفظ شہادت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، اور آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہادت کس کے لیے ہوگی؟ للہ، شہادت اللہ کے لیے ہوگی۔ جس طرح تمام عبادات اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے تو شہادت جو ایک عبادت ہے
وہ بھی اللہ کے لیے ادا کی جائے گی۔ جب ہم اس کا مرتبہ اور درجہ طے کر چکے کہ یہ ایک عبادت ہے، تو اب ہم دیگر عبادات کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت عبادات کا جو حکم دیتی ہے تو مرد کو کس درجے کا حکم دیا گیا ہے اور عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے۔ تو جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں جو ایک اہم ترین عبادت ہے، تو اس کا معاملہ عورت کے ساتھ بہت نرم رکھا گیا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت اور سہولت دے رکھی ہے کہ ان ایام میں تم پر نماز معاف ہے، اور اس کی قضا کا حکم بھی نہیں دیا گیا۔ تو نماز جیسی اہم عبادت کے اندر گویا عورت مرد کے مقابلے میں نصف ہے کہ اس کو شریعت نرمی دیتی ہے، رخصت دیتی ہے۔ جہاں تک روزے کا معاملہ ہے تو روزے کے اندر بھی عورت اپنے مخصوص ایام میں روزے نہیں رکھتی، اس کو شریعت یہاں بھی رخصت دیتی ہے اور نرمی دیتی ہے۔ البتہ روزے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گی، لیکن قضا کے اندر بھی بہت نرمی ہے۔ جس قدر سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ قضا کر سکتی ہے وہ کرے، کوئی پابندی نہیں کہ ایک ساتھ سارے روزوں کی قضا کرنی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ رکھتی رہے اور اپنی قضا کی تعداد کو مکمل کر لے۔ تو روزے کے معاملے کے اندر بھی عورت کا معاملہ مرد کے مقابلے میں نصف رہا۔ اب زکوٰۃ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ تم باہر جاؤ گے اور کما کر لے کے آؤ گے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا خرچہ بھی ہے، بچوں کا خرچہ بھی ہے، تو کما کر لاؤ، بیوی کو رہائش بھی دو اور اس کی ضروریات بھی پوری کرو۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے، مرد کے اوپر ڈالی ہے، اور پھر اس کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے تو پھر اپنے مال پر 2.5% زکوٰۃ ادا کر دو۔ جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم کما کر لے کر آؤ، اور نہ اس کے اوپر شوہر کا خرچہ ہے، نہ اپنے بچوں کا خرچہ ہے، بلکہ اس کے اوپر اپنی ذات کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ عورت کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو اس کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے، جب اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کے گھر آ جائے تو اس کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈال دی گئی کہ تم اس کی ضروریات پوری کرو، اور پھر اس کی اولاد کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ یعنی عورت کا جو مال ہے وہ اس کے پاس سیف رہے گا، اس میں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ ہاں، سال جب مکمل ہوگا تو اس کو بھی حکم یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دے گی، لیکن دونوں کے معاملے کو دیکھیں تو عورت کے ساتھ نرمی ہے کہ اسے اپنا مال کسی کے اوپر خرچ نہیں کرنا، بس زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے اندر بھی عورت کا معاملہ مرد کے مقابلے میں نصف اور آدھا ہے۔ اب ہم حج کی طرف چلتے ہیں تو حج جیسی عظیم الشان عبادت کے اندر بھی عورت کے ساتھ بہت سہولت اور نرمی والا معاملہ کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر عورت کروڑ پتی ہو لیکن اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو جو اس کے ساتھ حج پر جا سکے، تو اللہ نے ایسی عورت پر حج کو لازم بھی نہیں کیا۔ اور مرد کے معاملے کو دیکھا جائے تو بس اس کے پاس مال ہونا چاہیے، چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، اسے حج کرنا ہوگا۔ لیکن عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر بھی نرمی اور رخصت کی ہے۔ تو جب ہم ان ساری عبادات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جتنی عبادات اللہ نے لازم کی ہیں اس کے اندر عورت کا معاملہ مرد کے مقابلے میں نصف اور رخصت والا ہے۔ تو جس طرح یہ عبادات ہیں، شہادت اور گواہی بھی عبادت ہے، تو جب عورت کو دیگر عبادات کی کمی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھ پر نماز آدھی کیوں ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ میرے روزے معاف کیوں ہیں، میں کم روزے کیوں رکھ رہی ہوں، وہ کبھی یہ اعتراض نہیں کرتی کہ مجھ پر کسی کا خرچہ کیوں نہیں ڈالا گیا، وہ کبھی یہ اعتراض نہیں کرتی کہ اگر محرم نہیں ہے تو مجھ پر حج کیوں فرض نہیں کیا گیا،
وہ ان تمام رخصتوں کو، وہ ان تمام نرمیوں کو بسہولت بخوشی قبول کرتی ہے، لیکن جب شہادت اور گواہی کا معاملہ آتا ہے تو اسے یہ اعتراض پیدا ہو جاتا ہے کہ میری گواہی نصف کیوں ہے۔ تو جب وہ عبادات ہیں اور ان کے اندر سہولت اور نرمی پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر اس عبادت کے اندر اللہ نے آپ کے ساتھ نرمی والا اور آدھا معاملہ رکھا ہے تو اعتراض کیوں ہے؟ بہرحال شہادت ایک عبادت ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ عبادت کون لازم کرتا ہے؟ عبادت اللہ لازم کرتے ہیں۔ تو جب عبادت اللہ لازم کرتے ہیں تو اللہ ہی بتائیں گے کہ مجھے بندے سے کس قدر عبادت مطلوب ہے، میں کس حد تک اس سے عبادت کروانا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسافر پر روزہ معاف ہے، مریض پر روزہ معاف ہے، بعد میں قضا کر لے۔ باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسافر جمعہ نہیں پڑھے گا، جمعہ اس سے معاف ہے۔ اور باری تعالیٰ نے عبادات کے اندر جو رخصت رکھی ہے کہ جو سفر پر ہو وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، تو یہ ساری عبادات باری تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ تو جس طرح باری تعالیٰ دیگر عبادات مقرر کرتے ہیں اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح شہادت بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے مجھے کس قدر عبادت بندے سے مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہادت جیسی عبادت بندہ پوری ادا کرے گا، اور عورت سے اس کے اندر نصف کا مطالبہ ہے۔ تو یہ باری تعالیٰ کا کام ہے، ہمیں اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم ایک دوسری حیثیت سے شہادت کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حیثیت تو یہ تھی کہ شہادت ایک عبادت ہے۔ اب آیا شہادت ایک حق ہے یا ایک رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے؟ تو جب ہم شہادت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت حق نہیں، ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری ہے، کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ کسی معاملے پر گواہ بنایا جائے تو یہ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جب اسے بلایا جائے گا تو وہ اس معاملے پر گواہی دے گا۔ قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ انکار نہ کریں۔ تو معلوم ہو گیا کہ جو کسی معاملے پر گواہ بنتا ہے وہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اب اسے گواہی دینی ہے۔ اور عدالت کا معاملہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عدالت ایک تاریخ دیتا ہے، اس پر بلاتا ہے، پھر پیشگی ہوتی ہے اور فوراً فیصلے نہیں کیے جاتے، پھر دوسری تاریخ دی جاتی ہے، پھر تیسری تاریخ دی جاتی ہے، ہر تاریخ پر پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، اور پھر ایک لمبے انتظار کے بعد نمبر آتا ہے۔ تو جب عورت یہ ذمہ داری قبول کر لے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر تاریخ پر عدالت پہنچنا ہے، کیونکہ اس یہ ذمہ داری قبول کی ہے، اب اسے گواہی دینی ہے۔ عدالت پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے کئی گھنٹوں کا انتظار بھی کرنا ہے، اور ممکن ہے جس تاریخ کو بلایا گیا ہے اس تاریخ کو سنوائی نہ ہو، ایک اگلی تاریخ دے دی جائے۔ تو اب عورت اپنے گھر کے کاروبار کو چھوڑ کر عدالت کے دھکے کھاتی پھرے گی اور گواہی کے لیے وہاں پہنچے گی، کیونکہ ہم یہ کہہ چکے کہ شہادت ایک رسپانسبلٹی ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ شہادت کے معاملے میں کچھ نرمی کر رکھی ہے تو یہ اس کی عزت اور توقیر ہے یا اس کی توہین اور تذلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نرمی دی کہ تمہارے اوپر شہادت کا معاملہ ہلکا رکھا گیا ہے، اور قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ پہلی ترجیح مرد ہونی چاہیے، یعنی اگر تم کوئی معاملہ کرتے ہو تو مردوں کو اس میں گواہ بناؤ، اگر مرد تمہیں نہ ملے تو پھر 2 عورتیں اور 1 مرد کو گواہ مقرر کر دو۔ تو یہاں پر پہلی ترجیح مرد کو دی گئی ہے تاکہ یہ عدالت کی جو معاملات ہے اس کے جتنے جھمیلے ہیں وہ مرد اٹھائے، وہ تاریخوں پر پہنچے، وہ انتظار کرے اور عدالت پہنچے گواہی دے۔ اور عورت کے ساتھ نرمی کی گئی کہ تم گھر میں بیٹھو، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ مرد میسر نہ ہو تو پھر تمہیں گواہ بنایا جائے گا، پھر تمہیں عدالت پہنچنا ہوگا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کتنی عزت اور اکرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ رخصت والا معاملہ کیا ہے۔ تو ہمیں اس رخصت کو بخوشی قبول کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ بہرحال یہ شہادت کے متعلق کچھ باتیں تھیں، لیکن
چند سوالات اب بھی رہ جاتے ہیں، وہ یہ کہ ممکن ہے بعض لوگ یہ کہہ دیں کہ چونکہ ایک مرد کی گواہی پوری ہے اور اس کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی مل کر مرد کی گواہی کے برابر پہنچتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مرد اللہ کے نزدیک بلند مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اس کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہہ دیں کہ مرد کی گواہی چونکہ مکمل ہے عورت کے مقابلے میں، تو اسلام نے برابری کا، ایکویلنسی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ایکویلنسی کے اصول توڑے ہیں۔ تو پہلی بات جو آپ نے کہی کہ فضیلت، تو یاد رکھنا چاہیے شریعت ایک اصول مقرر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ فضیلت کا معیار اور اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ قرآن ایک اصول بتاتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک معزز اور محترم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو اسٹینڈرڈ اور معیار فضیلت وہ تقوی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ مکمل گواہی والا ہو چاہے وہ نصف گواہی والا ہو، اللہ کے یہاں فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ ادنا درجے کا آدمی بھی ہوگا لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا۔ تو جب ہم یہ بات سمجھ گئے کہ شریعت ایک اصول بتاتی ہے فضیلت کا اور وہ تقوی ہے، تو اب یہ اشکال دور ہو جانا چاہیے کہ چونکہ مرد کی گواہی مکمل ہے تو وہ اللہ کے نزدیک فضیلت رکھتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ شریعت نے ایکویلنسی اور مساوات کے اصول کو توڑ دیا کہ عورت کی گواہی کو نصف بتایا، مرد کی گواہی کو مکمل بتایا۔ تو بات سمجھنا چاہیے، معاملات کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مرد سے متعلق ہوتے ہیں، وہ مرد کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ مرد کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اس سے مرد کا ان کے ساتھ معاملہ زیادہ پڑتا ہے۔ اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عورت کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، وہ عورت کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے جس کے اندر قرآن بتاتا ہے کہ عورت کی گواہی نصف ہوگی مرد کے مقابلے میں، یعنی دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر پہنچیں گی، تو وہ ایسے معاملات ہیں جو مرد کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض ایسے معاملات ہیں جو عورت کے ساتھ خاص ہیں۔ اب آپ دیکھیے شریعت نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، کفیل بنایا ہے، یہ میں ذکر پہلے بھی کر چکا کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے کہ تم کمانے جاؤ گے اور اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرو گے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ کمانے کا تعلق، مالی معاملات کا تعلق، قرض کے لین دین کا تعلق مرد کے ساتھ ہے، عورت ان معاملات میں زیادہ انوالو نہیں ہوتی۔ تو چونکہ یہ اس طرح کے معاملات تھے جو مرد کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو انوالو تو کیا لیکن اس کی گواہی کو نصف کر دیا، اور بتایا کہ چونکہ یہ معاملات عورت مرد سے زیادہ قریب ہیں تو مرد کی گواہی کو زیادہ ترجیح ہوگی، اگر مرد نہ ملے تو پھر عورت کو گواہ بنا دیا جائے۔ تو اس سے یہ ہرگز نہیں اشکال پیدا ہوتا کہ شریعت نے مساوات اور ایکویلنسی کے اصول توڑ دیے، کیونکہ آپ ان معاملات کو دیکھیں جو عورت کے ساتھ خاص ہیں، مثلا اس کے ایام کا معاملہ ہے، مثلا نسب کا معاملہ ہے، مثلا عدت کا معاملہ ہے، اور اسی طرح رضاعت یعنی دودھ پلانے کا معاملہ ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو عورت کا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں عورت کی گواہی قابل قبول ہے، بلکہ ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے، اور ان معاملات کے اندر مرد کو بالکل انوالو نہیں کیا گیا۔ اور جبکہ ان معاملات کو دیکھا جائے جو مرد کے ساتھ خاص ہے تو وہاں عورت کو کچھ نہ کچھ مداخلت کا موقع دیا گیا۔ تو یہاں تو مرد کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ جو معاملات ہمارے ساتھ خاص ہیں اس میں تو عورت کو کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا کہ اگر مرد نہ ملے تو عورتوں کو گواہ بنا دو، لیکن جو معاملات عورت کے ساتھ مخصوص ہے ہمیں تو اس میں بالکل حصہ نہیں دیا گیا، بلکہ ایک عورت کی گواہی ہی قابل قبول قرار دے دی گئی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اعتراض کی جگہ نہیں ہے، نہ مرد کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے نہ عورت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہیں۔ الا یعلم من خلق، بھلا جس نے پیدا کیا وہ اپنے مخلوق کے حالات کو نہیں جانتا؟
بخوبی اللہ جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو معاملات عورت سے متعلق تھے وہاں عورت کی گواہی کو قبول کر لیا، اور جو معاملات مرد سے متعلق تھے وہاں مرد کو اختیار دیے کہ تم گواہ بن جاؤ. تو اس سے پتہ چل گیا کہ اس شہادت کے مسئلے سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ شریعت نے اس کے اندر مساوات و ایکویلنسی کے اصول اختیار نہیں کیے، بلکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ در حقیقت معاملات کی کچھ مختلف قسمیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر تقسیم کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں، اور وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر ان معاملات کو تقسیم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ شہادت کا ایک مسئلہ تھا جو بیان کیا گیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں اس پر بالکل اشکال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور ان کے مناسب کام ان کے ذمے لگا دیے. عورت کو بھی ایک مقام دیا، مرد کو بھی ایک مقام دیا، اور دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے اصول اختیار کیے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.